بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ ایمان والا اللہ کے خوف و خشیت کے بعد نیک بیوی سے زیادہ کسی چیز سے فیض یاب و نفع مند نہیں ہوا جو اس کے لیے بہتر ہو۔ اگر اس کو حکم دے اطاعت کرے، اس کو دیکھے تو اس کو خوش کر دے، اگر اس پر قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم کو پورا کر دے، اور اگر وہ سفر میں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں خیر خواہی کرے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کون سی عورت زیادہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو اپنے شوہر کو خوش کر دے جب وہ اس کی طرف دیکھے اور اس کی اطاعت کرے، کہنا مان لے جب وہ اس کو حکم دے، اور اپنے نفس اور مال میں اس کی ناپسندیدگی میں مخالفت نہ کرے۔ اس حدیث کو امام نسائی سے روایت کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے معاشرتی نظام کا بڑا حصہ ان کے ازدواجی معاملات اور تعلقات سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ دونوں انسانی نفسیات و جذبات سے بہت جڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا انسانوں کے خالق و مالک نے ان کے لیے بہترین و سازگار اصول اور ہدایات عطا کی ہیں۔ اس سلسلہ میں بھی رب العالمین کی عطا کردہ ہدایات پر جس قدر عمل ہوتا ہے، اسی قدر اس میں خیر و صلاح بلکہ راحت و خوشدلی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن انسان اپنی خواہشات نفس سے عام طور پر اتنا متاثر ہوتا رہتا ہے کہ اپنے عمل میں اپنے رب کی پسند سے اور ہدایات سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نفس و خواہشات کو قابو میں لا سکیں تو ہماری زندگی بڑی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے علماء دین اپنے مواعظ کے ذریعے اور ملفوظات کے ذریعے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے پروردگار اور اس کے رسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو ہدایات ہیں ان کو معلوم کر کے ان پر عمل کی کوشش کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورت پر سب سے زیادہ حق لوگوں میں کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے شوہر کا۔ میں نے عرض کیا، تو مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ماں کا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کے لیے اپنی رحمتوں کے در کھول دے، آمین۔